دل میں ایک چیز ڈال دی کہ یا اللہ پاک دینا ہے لینا نہیں ہے. بڑی چھوٹی چھوٹی وہ ملازمتیں کی جن کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا, بڑی حقیر سی ملازمتیں بھی کی. سب سے بڑا جادو کا جو توڑ بتایا جاتا ہے وہ چہرے پہ مسکراہٹ ہے. قرآن اللہ نے دیا یا میرے چہرے پہ اللہ نے داڑھی رکھوا دی ہے تو اس میں میرا کیا کمال ہے؟ یہ کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے کہ میں حافظ قرآن ہوں اور صرف میری داڑھی ہے اور میرے پاس ایک سرٹیفکیشن ہے 8 سال کی درس نظامی میں نے کیا ہوا ہے تو میں ان سے اللہ کے یہاں بھی افضل ہوں. اللہ نے صرف ترجیحات کا مسئلہ رکھا کہ دنیا آپ کی ترجیح بن جائے گی, اللہ کو کیا پرواہ ہے. اور دوسرا آپ سب یہ بتائیں کہ دیکھیں آپ نے یہ بات کی کہ جی میں 11 سال کی عمر میں تھا اور مطلب مزدوری شروع کر دی تھی, تو کچھ یہ بتائیے گا کہ آپ سب جب آپ درس نظامی کی طرف آئے تو رات بھر کی ڈیوٹی اور پھر صبح کے اسباق, تو اس وقت مدرسے میں آپ کو کس نگاہ سے دیکھا جاتا تھا؟ مذاق اڑاتے تھے میرے کلاس فیلو. بڑا بدترین میرا مذاق اڑایا جاتا تھا کہ مطلب مجھے بڑے برے القاب سے پکارا جاتا تھا کہ یہ ایک مزدور ہے اور اس کے میرے ہاتھ پاؤں کا منہ کالے ہوتے تھے کیونکہ مزدوری کر میں 8 بجے میری ڈیوٹی ختم ہوتی تھی, 8 بجے مدرسہ شروع ہوتا تھا, میں مینیج کرتا تھا اس کو کس طرح بھی مینیج ہوتا اور تھا. اس دوران میں جو آپ مطلب آگے گئے اپنا لاء کی طرف گئے, کالج یونیورسٹی کی طرف گئے, تو یہ قدم کس طرح سے مطلب اٹھے گئے؟ سر دیکھیں ایک شوق تھا, جستجو تھی, اور میں نے آپ کو پہلے دن بات بتائی, اللہ رب العزت نے دل میں ایک چیز ڈال دی کہ یا اللہ پاک دینا ہے لینا نہیں ہے. تو بڑی اسٹرگل کی اس بات پہ, بڑی چھوٹی چھوٹی وہ ملازمتیں کی جن کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا, بڑی حقیر سی ملازمتیں بھی کی صرف اس لیے کہ یا اللہ دینا ہے لینا نہیں ہے. اور میرے جو ڈریسنگ اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو میری مدرسے میں بھی الحمدللہ ڈریسنگ ایسی ہوتی تھی, میں کما لیتا تھا اور کمانے کے بعد میرے کپڑے اچھے ہوتے تھے الحمدللہ. بس صرف وہ دن جن دنوں میں مجھے ادھر آفس سے سیدھا, مطلب آفس کیا یار, جہاں میں وہ کرتا تھا ٹوکن لگاتا تھا وہاں سے سیدھا آتا تھا. اس کے علاوہ جب میں مدرسے میں ریگولر ہوتا تھا تو میرے کپڑے بہترین کپڑے میں پہنتا تھا اور الحمدللہ. اب جب اللہ تعالیٰ نے مطلب دنیاوی اعتبار سے بھی عزت شہرت آپ کو اپنے خزانوں سے وافر مقدار میں عطا فرما رکھی ہے, تو مطلب رویوں میں یا چال چلن میں ہوتا ہے نا, بعض دفعہ کہتے ہیں جی ہم وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی ماضی کیا تھا اور اب حال کیا ہے, لوگ بھول جاتے ہیں, تو کیا پرانے دوستوں سے تعلقات وابستہ ہیں؟ کچھ نہیں, ایسا کچھ نہیں, نعوذ باللہ. اللہ اس دولت سے محفوظ رکھے, اللہ اس شہرت سے محفوظ رکھے جو آپ کو اپنے آپ سے باہر کر دے, اوقات سے باہر کر دے. دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نا بار بار کہا کرتے تھے ہم بکریاں چرواتے تھے اور ہم اس طرح. تو صحابہ نے کہا یا امیر المومنین آپ بار بار یہ بات کرتے ہیں تو ہمیں شرم آتی ہے. اب ٹھیک ہے بکریاں چرواتے تھے, وقت تھا, بات ختم ہوگی. تو حضرت عمر نے کہا میں تمہیں نہیں سناتا, میں اپنے آپ کو سناتا ہوں کہ میں بکریوں کا چرواہا عمر اور میں یہ اور میں اس طرح کہ میرے اندر کچھ نہیں ہے. تو اللہ ہمیں ان رویوں سے محفوظ رکھے اور اس دولت سے محفوظ رکھے جو ہمارے رویے بدل دے. تو ایسا الحمدللہ کچھ نہیں ہے, اللہ مجھے محفوظ رکھے. میری تو بڑی کوشش ہوتی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے بڑی چیز عطا کی گئی, جس کو خود قرآن مجید نے کہا صادق اور امین کے بعد, قرآن نے بلکہ اس کو بڑا کہا, تو کہا انک لعلی خلق عظیم, آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین مرتبہ پہ. اور جب ہم عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی چیز بتائیں, تو آپ نے کہا کانا خلق القرآن. تو قرآن ہمیں ہمارے اخلاق کو بہتر کرتا ہے. اور اگر میرے پاس دنیا جہان کی نعمتیں ہیں اور سب کچھ ہے, میں عالم بھی ہوں, جبہ دستار اور محتمم بھی ہوں, اور میرے اندر اخلاق نہیں ہے, میں کسی سے مسکرا کے بات نہیں کرتا. آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں, آپ کو قرآن ایک چیز پہ زور دیتا ہے, کل عبادی یقولوا التی احسن. صحیح. اور وہی وہ دیکھیں, آپ پورا بنی اسرائیل کو اٹھا کر دیکھیں, اذا اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامی والمساکین وقولوا للناس حسنا. تو قرآن تو ہمیں سب سے پہلے یہی بتاتا ہے. اور دیکھیں جادو کے جو عامل لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس جادو کا توڑ کیا, تو سب سے بڑا جادو کا جو توڑ بتایا جاتا ہے وہ چہرے پہ مسکراہٹ ہے. اللہ, اور یہ ناظرین بہت قابل غور بات ہے, یہ نوٹ کیجئے گا کہ آپ صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ جادو کا توڑ چہرے کی مسکراہٹ. چہرے کی مسکراہٹ ہے. تو دیکھیں میرا دین تو ہے ہی ہنسنے مسکرانے کا نام ہے, مطلب میرا دین ایسا مجھے نہیں ہے. وہ کون سا تقوی ہے کہ جو مجھے تقوی مسکرانے سے, ہمارے یہاں یہ مذہبی علماء میں طبقے میں بہت زیادہ بیماری ہے کہ جو ہی تھوڑا سا تقوی آتا ہے تو دوسروں کو حقیر تقوی کے لحاظ سے یہ آپ دیکھنا. یہ سمجھ لیں کہ آپ سب میرے دل کی باتیں کر رہے ہیں. میں ایک جملہ مطلب کہا کرتا ہوں, تھوڑا سا میں اجازت ہو میں یہ بیچ میں یہ بھی شامل کر دوں کہ استغنا کے نام پر تکبر درست نہیں ہے بالکل بھی. مطلب کہ میں دنیا داروں سے استغنا کر رہا ہوں, وہ تکبر اختیار کر لے. نہیں وہ دیکھیں اگر مجھے قرآن اللہ نے دیا یا میرے چہرے پہ اللہ نے داڑھی رکھوا دی ہے تو اس میں میرا کیا کمال ہے؟
اور یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ میں حافظ قرآن ہوں اور صرف میری داڑھی ہے اور میرے پاس ایک سرٹیفکیشن ہے 8 سال کی درس نظامی میں نے کیا ہوا ہے تو میں ان سے اللہ کے یہاں بھی افضل ہوں. یہ کوئی معیار نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم. مجھ سے ایک بندے نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی, وہ مجھ سے کئی گنا زیادہ نہیں اللہ کے یہاں اللہ کا مقرب ہوگا, اور پتہ نہیں میرا کیا حال ہونا. مجھے تو اس کی فکر کرنی چاہیے. بہت خوب. اور جب ہم لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں اپنی نیکیوں کی بنیاد پہ, تو اس سے بڑا کوئی دھوکہ نہیں ہے اپنے آپ کے لیے. آپ لوگوں کو حقیر سمجھیں کہ میں نیکوکار ہوں اور یہ نیکی نہیں کرتا. یار میری نیکی کا معیار اللہ کو مجھ سے اور مطلوب ہے, آپ سے اور مطلوب ہے. یہاں پہ ایک آفس بوائے ہے, اس سے اللہ کو اور مطلوب ہے, اور ایک آفس کا سی او ہے, اس سے اللہ کو کچھ اور مطلوب ہے. مطلب کسی کو اللہ نے معاف کرنا ہے تو اس بات میں معاف کر دینا کہ اس نے کتے کے بچے کو پانی پلایا تھا. ساری زندگی کی اس کے گناہ اللہ نے کراس کر دیے, فارغ کر دیے, جا معاف کیا. اور کسی کو اگر اللہ نے پکڑنا ہے تو اس بات پہ پکڑ لینا ہے کہ تو نے یہ کہا کہ یہ جنت میں نہیں جا سکتا. وہ نیکوکار تھا نا جس نے کہا یہ جنت میں نہیں جا. تو کون ہوتا ہے میری جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا؟ تو تیری ساری زندگی کے عمل نیک, وہ جہنم میں تو جا. اور جس کو تو نے کہا کہ وہ جنت میں نہیں جا سکتا, اب میں اس کو جنت میں بھیج رہا ہوں, اب جو کرنا ہے کر لے. تو ہم اللہ کو کے اوپر اور اللہ کے فضل پہ کوئی پابندیاں نہیں لگا سکتے. اور اس بنیاد پہ کہ میں 4 نمازیں پڑھ لیتا ہوں اور میرا ایک مذہبی بیک گراؤنڈ ہے اور میں اعلیٰ اور افضل ہوں اور میرے جو سامنے نمازی ہیں, یہ ایک بہت بڑا ایک گیپ ہم نے خود کریٹ کیا ہے. بالکل. کن کے درمیان؟ ایک جو میرے سامنے سامعین ہیں اور میرے پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں, اور ان کے اپنے درمیان. میں اپنے آپ کو ایک الگ مخلوق سمجھتا ہوں اور ان کو میں اس حوالے سے وہ بالکل. سمجھتا ہوں. مطلب یہ کہ تھوڑا سا یہ ماتھے پہ محراب بن گیا اور کچھ تکبیر اولیٰ کی سعادت مل گئی, اس کے بعد سامنے والے ہیں ہی کچھ نہیں. نیکی کا گھمنڈ. نیکی کا گھمنڈ. مطلب یہ کہ ایک مال کا تکبر وہ بھی برا ہے, لیکن نیکی کا تکبر, علم کا تکبر میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی زیادہ برا ہے. اچھا صاحب یہ بتائیے گا کہ یعنی تجارتی لحاظ سے یہ جو حافظ سجاد موٹرز, تو اس کی ابتدا کس طرح سے, مطلب یہ گاڑیوں کے کاروبار کی طرف کیا یہ رجحان؟ کچھ نہیں, ہم نے 3 دوستوں نے 1,20,000 روپے اکٹھا کیا 2005 میں, اور ہم نے چھوٹا سا ایک رینٹ کار مہران لی 3 دوستوں نے ملا کے پیسے قسطوں پہ, اور رینٹ کار کا شروع کر لیا. پھر تھوڑے سے پیسے جوڑے, پھر ہم 3 دوست, ایک دوست پھر پاکستان سے باہر چلے گئے, دوسرے دوست اور بزنس کرنے لگ گئے. مجھے اور کچھ آتا نہیں تھا, میں لاء کر رہا تھا ان دنوں میں, فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا, وہ بھی اسکالرشپ پہ کیا, مفت میں کیا, LLB, پیسے نہیں تھے. تو یہ تھوڑے سے پیسوں سے گاڑیاں لیں, گاڑیاں لے کے پھر کام شروع کر دیا. 2008 میں سمجھ آیا کہ رینٹ کار نہیں کر سکتا, تو سیل پرچیز شروع کر دی. سیل پرچیز میں دھکے کھاتے کھوتے اللہ نے سکھا دیا اور اللہ نے فضل کر دیا. بس ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, اللہ کی رحمت ہے. تو اچھا یہ بتائیں کہ ابھی جو HSL ٹاور بیری ٹاؤن میں جو مطلب آپ شروع کرنے جا رہے ہیں, HSL آئیڈیل ٹاور, جی جی, تو اب سب یہ چیزیں ہیں کہ ملٹیپل بزنس, یعنی کاروں سے, یعنی گاڑیوں سے ہٹ کے پھر دوسری طرف, تو مستقبل میں یعنی کیا عزائم, ارادے, مقاصد؟ دیکھیں پاکستان میں پراپرٹی اور گاڑیوں کا بزنس بڑا ملتا جلتا سا ہے. ادھر جب بوم آتا ہے پراپرٹی میں تو گاڑیوں میں آ جاتے ہیں لوگ, جب ادھر گرتا ہے تو وہی لوگ ادھر انویسٹمنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو کافی کانٹیکٹس تھے, بڑے سارے دوست تھے, تو پھر ایسے ہی سوچا, چھوٹے بھائی ہیں حافظ ابوبکر صاحب, اس پروجیکٹ کو دیکھتے ہیں, تو سوچا چلے ایک یہ پروجیکٹ شروع کرتے ہیں. تو الحمدللہ ہمارا کو 2.25 لاکھ اسکوائر فٹ کا پروجیکٹ ہے, HSL آئیڈیل ٹاور کے نام سے, بحریہ ٹاؤن مین آئیفل ٹاور کے پاس ہے. اور ہم وہاں پہ بھی گئے تو ادھر دیکھیں اللہ نے جو امام حنیفہ رحمہ اللہ کا مجھے کال کسی نے, آپ نے شاید سنایا تھا, جو کہتے تھے جس مارکیٹ میں آپ ہوں وہاں پہ آپ کو لیڈنگ رول پہ ہونا چاہیے. بالکل. تو ہم نے آٹو موبیلز میں پاکستان میں نیا ٹرینڈ دیا تھا. پاکستان میں صرف ہمارا شو روم ہے, آپ اس کے اوپر جائیں, ہماری انسپیکشن رپورٹ لگی ہوتی ہے کہ یہ گاڑی کی کنڈیشن ہے اور اس چیز کے ہم آپ سے پیسے لے رہے ہیں. پیسے بھی اوپر لکھے ہوتے ہیں, کنڈیشن بھی اوپر لکھے ہوتے ہیں. اگر کنڈیشن کے اندر 19-20 کا بھی فرق آئے, ہم پیسے واپس کرتے ہیں. اور پاکستان میں ہم اکیلے ہیں. پاکستان میں ایک بڑی ویب سائٹ ہے جو کار انسپیکشن کے نام پہ بڑے پیسے لیتی ہے, تو وہ بھی نیچے ڈسکلیمر دے دیتے ہیں کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. لیکن حافظ سجاد موٹر اس کی گارنٹی دیتا ہے کہ اگر ہم نے جو لکھ کر دیا آپ کو, باڈی کنڈیشن میں فرق ہوگا تو ہم پیسے واپس کرنے کے پابند. یہ بتائیے گا کہ مطلب عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ یار مولوی صاحب کاروبار کیسے کریں معاشرے میں, یعنی مارکیٹ میں دھوکہ, فراڈ ہی اتنا چل رہا ہے کہ ایک امام مسجد, ایک خطیب, وہ بیچارہ مروجہ جو یعنی رائج کاروبار کے طریقے ہیں, وہ سروائیو نہیں کر سکتا, وہ چل نہیں سکتا, چلا نہیں سکتا. پہلی غلطی تو جو میں نے بات جہاں سے شروع کی وہیں پہ غلطی ہے. جس وقت کرنے کا عمر تھی, وقت تھا, آپ اس وقت سیکھتے نہیں ہیں. آپ 25 سال کی عمر میں پاکستان میں ایک ایوریج بچہ دکان پہ یا بزنس پہ جانا شروع کرتا ہے.
25 سال کی عمر میں جو اس نے پیچھے 10 سال ضائع کیے ہیں، گولڈن ایج صحیح، اس وقت لاڑ پیار میں آپ نے رکھا اس کو، اس وقت مولوی صاحب پڑھ رہے تھے. کوئی مدرسے کا بچہ مجھے بتائیں یار جو کام کرتا ہو. یونیورسٹیوں میں چلے ٹرینڈ ہے، بچے سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر، فورتھ ایئر سے کوئی نہ کوئی کام شروع کرتے ہیں. مدرسے کے بچے کو تو ہم کام ہی نہیں کرنے دیتے. نہیں، یہ جو ہمارے ہاں ایک تصور پایا جاتا ہے کہ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ والی بات ہے کہ دیکھیں جی، اگر ABC پر یقین ہے تو جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو پھر اصل ہمارا میں نا تقویٰ اوور ڈوز ہے. جی بالکل. یہ تقویٰ اوور ڈوز ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اللہ نے کب کہا کہ آپ گھر بیٹھے رہے تو میں آپ کو رزق دوں گا؟ بھائی اللہ نے پرندوں کی مثال دی تو پرندے صبح نکلتے ہیں رزق کمانے کے لیے. بالکل بیٹھے ہوئے جب نہیں اللہ نے کہا نکلتے وما ہیں. من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، تو وہ بھی گھونسلوں میں نہیں بیٹھتے، وہ بھی صبح اٹھتے ہیں، شام کو واپس آتے ہیں، ایک ٹائم ٹیبل کے پابند ہیں، وہ بھی محنت سے اپنا کماتے ہیں اور کھاتے ہیں. مدرسے کے بچے کو آپ کہتے ہیں کہ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. کیا کرنا کیا ہے؟ صبح فجر کے بعد سونا ہے، زور کے بعد سونا ہے، عصر کے بعد سونا ہے، مغرب کے بعد سونا ہے، عشاء کے بعد سونا ہے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. وہ کیا ہوا پھر؟ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ. پھر وہ کیا ہوا؟ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ. پھر تو اللہ نعوذ باللہ اللہ نے طبقاتی تقسیم اللہ نے پیدا کی ہے. تو اللہ تو کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، بس تمہاری ترجیحات کیا ہیں. مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ وَكُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا. لیکن اب سب اگر ایسا ہو جائے سوسائٹی میں، اگر ہم یہ شعور بیدار کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ ایک امام مسجد، اس کا پروٹوکول کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور جو اس کو حق الخدمت دیا جاتا ہے وہ کتنی مقدار میں ہو، کیا ہو، بہت ساری چیزیں آتی ہیں ذہن میں. دیکھیں تو یہ چیزیں تو وہ ہیں جو نہیں ہونی. انڈرسٹوڈ ہے نا، انڈرسٹوڈ ہے کہ جب آپ بطور امام مسجد کسی جگہ پہ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، اپنی ڈیوٹیز دے رہے ہوتے ہیں، تو وہ آپ کو 25-30 ہزار والا ہی سمجھتے ہیں. یہ بات تو انڈرسٹوڈ ہے. معاشرے نے طے کر دی کہ مولوی کو وہ تنخواہ دینی ہے جو ہم اپنے آفس بوائے کو دیتے ہیں. یہ تو معاشرہ طے کر چکا. تو جب میں نے آپ سے کہا کہ سروائیول آف دا فٹسٹ، بقا کی جنگ آپ نے لڑنی ہے، وہ خود لڑنی ہے، آپ کی جنگ میں نے نہیں لڑنی. مدرسے کے بچے کو آپ نے خود خوددار بنانا ہے. اس کو پہلے دن یہ بتانا ہے کہ اللہ کا رزق، اللہ کی مدد وہ اپنے صبر کے ساتھ مشروط ہے، وہ ہمت اور حوصلے کے ساتھ مشروط ہے.